آج ہمارے ساتھ ارشد ملک ایڈوکیٹ ہیں جو کہ ممبر نیشنل کونسل ہیں جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے، اور ترجمان بھی ہیں ایکشن کمیٹی افیکٹیز منگلا ڈیم اپ ریزنگ پروجیکٹ کے۔ ارشد ملک صاحب، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ منگلا ڈیم کے جو پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے آپ کی پارٹی جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا کیا موقف ہے، اور دوسرے گروپس اور ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم تک آپ کس طرح اپنی جدوجہد کو بڑھا رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی کہ اس میں سب سے پہلے میں یہ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مغلا ڈیم کی ریزن کا جو منصوبہ ہے، جب یہ ہمارے سامنے آیا ہے تو اس سے سب سے پہلے آزاد کشمیر بھر میں سب سے پہلے جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی تھی جس نے اس منصوبے کو جو ہے اس کے جو نفع و نقصان تھا وہ عوام تک لے کے گئی جو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انہوں نے ایک منظم پلیٹ فارم دیا، چونکہ یہ اس میں ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے جن کا مختلف پارٹیوں کے ساتھ تعلق تھا۔ اس میں یہ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کا جو ہے کوئی الگ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تو پھر اس میں نیشنل عوامی پارٹی نے ہی بڑی ایفرٹ کر کے اور جدوجہد کر کے لوگوں کو جو ہے یہ ایکشن کمیٹی متاثرین منگلا ڈیم کی شکل میں جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لائے، اور اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ تھے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو موقف تھا، یہ جو ہمارا فیصلہ تھا، یہ بڑا درست فیصلہ تھا، کیونکہ اس میں لوگ جو ہیں جن کا یہ معاملہ تھا وہ ایک اکٹھے ہوئے اور جنہوں نے اس کے اوپر جو جدوجہد کی، اور اس میں جو ہے پھر دوسری سیاسی جماعتوں نے بشمول جو ہے نیشنل عوامی پارٹی نے جو ہے وہ اس ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا، اور ساتھ ساتھ جو عملی جو حمایت اس میں جو ہے انہوں نے اس میں ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ فراہم کی۔ اچھا، مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ منگلا ڈیم کا جو منصوبہ ہے، کیا یہ کشمیریوں کے مفاد میں نہیں ہے جو آپ کی پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ اس میں جو ہے ہم نے روز اول سے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ منگلا ڈیم ریزنگ پروجیکٹ یہ کشمیریوں کے قطن مفاد میں نہیں ہے، اور اس کا جو ہے یہ تمام تر فائدہ جو ہے اس نے حکومت پاکستان کو ہی جانا ہے، اور اس میں ہمارے لیے جو ہے ایک آن دی لانگ رن بڑے مسائل پیدا ہونے ہیں، اور یہ ایک بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک طرف جو ہے آپ کسی کا گھر جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں اور کسی کی زمین سیراب کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اور ایک گھر اور جو ہے زمین سیراب کرنے کے لیے آپ ایک گھر کو اجاڑ رہے ہیں اور اس کو غیر آباد کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے بے روزگار کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ انصاف کے ترازو میں جب اس کو جو ہے اس کا جو تجزیہ کریں گے تو یہ ایک واضح ظلم اور جو ہے یہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک گھر کو غیر آباد کیا، کاروبار غیر آباد کیے، لوگوں کو غیر آباد کیا اور ان کے کاروبار چھینے۔ آپ اس کے نقصانات بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے اس کے نقصانات ہوئے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ جی کہ یہ ہمارا جو میرپور شہر ہے اور جو اس کے مضافات ہیں، اس کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہیں تارکین وطن ہیں، وہ خصوصاً جو ہے وہ برطانیہ میں دیگر یورپین ممالک میں آباد ہیں، تو وہ ان کا جو ایک ان لوگوں کا جو ایک رشتہ تھا، بائی رشتہ جو تھا وہ ان دیہات کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جہاں جب اس اپنے ملک میں آتے تھے وہ صرف اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے لیے اپنے جو ہے آبائی گھروں کے شکل میں وہاں وہ جہاں پر وہ رسم و رواج تھے ان کے جو اس میں وہ ان کے لیے آتے تھے۔ اب جب وہاں پہ نہ ان کا کوئی گھر رہا ہے نہ ان کا کوئی گاؤں رہا، وہ کس لیے واپس آئیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے سب سے بڑا جو کہ یہ ظلم کیا ہے کہ یہ جو تارکین وطن کا ایک رشتہ ملک کے ساتھ تھا وہ جڑا ہوا، اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے منصوبے جو کشمیر کے اندر شروع کرتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے حکومتیں، کیا اس سے کشمیر کے قومی مسئلے پہ بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل، اس میں تو یہ ایک بڑی واضح بات ہے کہ یہ جو منصوبے ہیں یہ حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ منصوبے ان کا بنیادی نقطہ نظر جو ہے وہ اس میں جو ہے اپنی عوام کا جو ہے مفاد بھی ان کو مد نظر ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ان کا یہ نقطہ نظر یہی ہے کہ ریاست بھر میں جو ہے ان کے قبضے جو ہیں ان کا قبضے کو مستحکم کیا جائے، اور جو ہے ریاست کو تقسیم کرنے کا یہ بنیادی ایجنڈے ہیں، اور اس کے علاوہ کشمیریوں کا اس میں کوئی قطن مفاد نہیں ہے۔ کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی، کشمیریوں کو غیر آباد کرنے کی، کشمیریوں کو کشمیر سے نکالنے کی ایک بہت بڑی سازشیں ہیں۔ آپ کے مطالبات وہ بنیادی ہیں کیا؟ منگلا ڈیم ریزنگ کے حوالے سے ہمارے جو مطالبات ہیں اب چونکہ ریزنگ ہو چکی ہے، اس میں ہمارا
ہمارا جو ہے بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ لوگوں کو جو زمینیں جو ہیں لوگوں کی جو جائیدادیں گئی ہیں ان کا معاوضہ وہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیا جائے. اب جو کہ یہ مسائل بڑے گمبھیر صورت اختیار کر چکے ہیں, اس میں حکومت آزاد کشمیر نے اپنی ذمہ دارانہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا, اور جو حلقے جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں منگلہ ڈیم ریزن کی شکل میں, اس میں میرپور شہر کے جو ہے حلقہ نمبر 1 ہے, حلقہ نمبر 3 ہے, حلقہ نمبر 2 اور 1 جو ہے ڈڈیال سے, اس کے جو وہاں پہ جو منتخب عوامی نمائندے انہوں نے بڑا جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ان کا کردار رہا ہے, کبھی انہوں نے متاثرین کا ساتھ نہیں دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے یہ ایک ریزنگ کا مقام بھی مکمل ہو چکا ہے, تو اب اس میں ان کی کمپنسیشن یہی بنتی ہے کہ لوگوں کی جو پراپرٹی جس قدر بھی گئی ہے ان کا معاوضہ جو ہے وہ ان کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیا جائے, اور ان کی جو پراپر آبادکاری جو ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے میرپور شہر کے قریب جو ہے نیو سٹی ٹاؤن جو ہے اس کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے, ان کے پلاٹ جو ہیں لوگوں کو جو ہے بر وقت دیے جائیں, اور وہاں پہ جو تمام جو ہے بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پر لوگوں کو شفٹنگ سے پہلے جو ہے مہیا کیا جائے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک وہاں پہ جو ہے کوئی سڑک تعمیر نہیں ہوئی ہے, سیوریج سسٹم وہاں پہ نہیں ہے, پانی کا انتظام نہیں ہے, بجلی کا انتظام نہیں ہے, اور جو ہے جن کالجز کا وہاں پہ جو کہا گیا تھا, جو تعلیمی ادارے تھے, اسکول تھے, کالج تھے, ہاسپٹل ہے, اس کے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے, مساجد تھیں, ابھی تک ان میں سے کوئی بھی جو ہے بلڈنگ ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی ہے, اور وہاں پہ جن لوگوں نے ان کو چلانا ہے وہاں پہ ابھی تک کوئی ملازمین جو ہے ان کو جو ہے اس پہ بھرتی نہیں کیے گئے. اس میں ہمارا مطالبہ یہ بھی رہا ہے کہ ان اداروں کے اندر, اسکولوں کالجوں کے اندر, جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, ہاسپٹل کے اندر بنیادی طور پر جو ہے سب سے پہلے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو متاثرین منگلہ ڈیم کو ان کو ملازمتوں کو حق دیا جائے. لیکن میں یہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اس کا رویہ ہے. آئے روز جو ہیں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. ہم نے اچھا, چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے, ارشد ملک ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ساتھ آج, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ یہ مقامی مسائل ہیں ان کو قومی مسئلے کے کشمیر کی آزادی اور اس کی جدوجہد کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ کیسے جوڑ کے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو مقامی جو مسائل ہوتے ہیں وہ جو ہے وہی افیکٹ کرتے ہیں جو ہے وہ جو قومی ہمارے مسائل ہیں. یہ کوئی جو مسئلہ ہے جو ریزن کا مسئلہ ہے, یہ کوئی مقامی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے. اس میں جو ہے چونکہ ایک ریاست کا ایک بہت بڑا جو ہے حصہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے, اور یہی لوگ جو ہے یہ ریاست سے جو ہے بعض اپنے جو ہے روزگار ڈھونڈنے کے لیے چونکہ غیر آباد ہو جائیں گے, روزگار ڈھونڈنے کے لیے ریاست سے باہر جائیں گے, ریاست سے باہر نکلیں گے, ریاست کے لوگ تقسیم ہوں گے, اور ریاست کی عوام جو ہے اقلیت کی شکل میں اقلیت شکل اختیار کر جائے گی, اور جو ہے جب باہر جائیں گے اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے, وہاں ان کو جو ہے دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے. دوسرے جب شہروں میں آباد ہوتے ہیں, دوسرے گاؤں میں, پاکستانی دیہات میں جو 1965 میں جو لوگ گئے تھے وہاں پہ ابھی تک ان کو زمینوں کے قبضے نہیں ملے. اگر کسی کو زمین مل گئی ہے تو وہ ابھی تک وہ بیچارہ پچھلے 40 سالوں سے وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے, اور وہاں پہ ان کو ایک جو ہے تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور خصوصاً ایک لفظ جو ہے ڈیمی کے لفظ سے ان کو پکارا جاتا ہے, اور ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ قومی نوعیت کے مسائل بن چکے اچھا, ہیں. میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کشمیر کے جو قومی آزادی کا مسئلہ ہے اور یہ مقامی مسائل کے حوالے سے آپ اس کا حل کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی جدوجہد رنگ لائے گی؟ بالکل یہ ہے کہ جی جیسے کہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی جو ہے جب یہ مرد وجود میں آئی تھی تو یہ ایک طلبہ تنظیم تھی, جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن. اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اس وقت جو ہے اس وقت جو جتنی بھی ریاست بھر میں جو جماعتیں ہیں ان سے انہوں نے جو ہے ناامیدی ظاہر کی, اور انہوں نے یہ ایک جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کی جو ہے وہ ایک تشکیل دی تھی. جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے ہمارا بنیادی حل اسی میں ہے کہ جو ہے ہمیں مکمل آزادی دی جائے, ہمیں جو ہے ہمارے ملک کے اندر سے جو غیر ملکی افواج ہیں ان کا انخلاء ہو, اور ہمیں جو ہے مکمل جب تک ہمیں مکمل آزادی نہیں ملتی ہمارے یہ مسائل جو کہ تو رہیں گے. بہت شکریہ.